عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 21۔ میں ابھی آ رہا ہوں ڈیڈی۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا۔ سارم کیا ہوا؟ دائم کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا ہے دائم کو؟ وہ حواس باختہ سی سارم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گی، مجھے بھی لے کر چلو۔ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر پہ رکے۔ عظمیٰ تم بابی کا خیال رکھنا۔ کچھ نہیں ہوا میری کنڈیشن کو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پلیز مجھے دائم کے پاس لے چلو۔ مگر ڈیڈی نے کہا ہے آپ کو نہ بتاؤں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے صرف دائم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اوکے آئیے۔ وہ اسی طرح دوپٹہ اوڑھتی سارم کے پیچھے باہر نکلی۔ پورٹیکو سے گاڑی نکالتے ہوئے اس کی نظر سارا کی گاڑی پہ پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ سارم وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈیڈی نے کیا کہا ہے؟ ایکسیڈنٹ میجر ہے، دعا کریں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ عدن بھاگ کر طلال کے پاس آئی، سارا پہلے سے ہی موجود تھی۔ ڈیڈی دائم کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں پہ ہے وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ طلال نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ تبھی سارم ان کے پاس آیا۔ ڈیڈی دائم کہاں ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سارم کو دیکھ کر ان کے خود پہ باندھے ضبط کے سارے پہرے ٹوٹ گئے۔ سارم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو، خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ میں اپنے بازو کو نہیں دیکھ سکتا ایسے۔ وہ فوراً ان کے گلے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نہیں ڈیڈی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ مت ہاریے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، وہ بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے ڈیڈی کو پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر جلدی سے پانی دیا۔ خود اس کی حالت بھی باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پہ جب وہ ایئرپورٹ پہ بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی زور سے وہ سارم کو سامی سویٹ ہارٹ کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایک قطرہ آنکھ سے ٹپک پڑا۔ سارم، مجھے کیا پتا تھا میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ اس سے میری زندگی بھی لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ سارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اس کی تسلی پہ سر ہلایا۔ بابی حوصلہ رکھیے، کچھ نہیں ہوگا اسے، پلیز خود کو سنبھالیے، صرف دعا کریں اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے روتی ہوئی عدن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ یا اللہ، تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، میری برداشت کی اب حد ہو گئی ہے۔ نہیں اللہ، اب میں اور کچھ نہیں سہ سکتی، میں اس انسان کو خود سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے آسمان تلے اس دنیا میں تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تو میری سانسیں کم کر دے مگر دائم کو کچھ نہ ہونے دینا، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے اس کی جولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ طلال فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا ہے، ایک دم گاڑی کنٹرول نہ ہونے کے باعث شاید وہ ایک سائیڈ پہ گرے ہوں، اسی لیے شیشے کی کرچیاں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ چہرہ بچ چکا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پہ اور آنکھ کے قریب کچھ سٹیچز آئے ہیں۔ کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی، بازو کو زیادہ ہلانے سے تکلیف پڑ سکتی ہے۔ ہم نے ساری کرچیاں نکال دی ہیں، رپورٹ کلیئر ہے۔ ابھی بھی وہ بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔
ڈاکٹر کی تفصیلی بات سن کر عدن تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ سارم فرتے جذبات میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ شرفو سے کہو اگلے 1 ماہ تک 3 ٹائم درس میں کھانا بھجوائے۔ انہوں نے سارم کو گلے لگاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ سارم کے چہرے کی رونق بھی بحال ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میجر تھا، گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندر بیٹھا شخص زندہ بچ جائے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اسے واپس آئے۔ کہاں جا رہا تھا وہ، اور تم کہاں تھے؟ آتے ہی ایک دم اسے کیوں باہر نکالا؟ وہ اتنی اچھی ڈرائیونگ ہے اس کی، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پریشانی ٹلی تو طلال کا دھیان اس کی جانب گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈی، میں تو اسے چھوڑ کر علی کے پاس چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ بہت غصے سے باہر جا رہا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ممی سے بھی پوچھا تھا مگر انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا۔ بابی بھی رو رہی تھی، ضرور کچھ ہوا ہوگا ورنہ وہ آتے ہی باہر کیوں جائے گا؟ اس نے تفتیش سے کہا۔ نیہا کہاں ہے؟ طلال نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تبھی سارم نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ ہاں، نیہا کہاں گئی؟ وہ تو ہر وقت ممی کے ساتھ ہی چمٹی ہوتی ہے، کہیں مر مک تو نہیں گئی؟ دائم کی جانب سے ریلیکس ہوتے ہی وہ اپنی لائن پہ آ گیا۔ چپ کرو، تمہیں اس وقت بھی یہ سب سوج رہا ہے؟ طلال نے اسے جھڑک دیا۔ نہیں نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں نیہا نے ہی کچھ نہ کیا ہو۔ ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، اس لیے وہ موقع پا کر فرار ہو گئی ہے۔ بس ڈیڈی، آپ اس نیہا کی کل خوانی میں پہنچنے کی تیاری کریں۔ میرا بھائی اس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارم نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ طلال کے غصے سے کہنے پہ اس نے فوراً مٹھیاں کھول لیں۔ آپ بابی سے پوچھیں، انہیں پتہ ہے گھر میں کیا ہوا ہے۔ ممی ہرگز نہیں بتائیں گی، انہوں نے تو مجھے بھی ڈانٹ دیا ہے۔ اس کی بات پہ طلال نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر تھوڑا فاصلہ ہونے کے باعث آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن عدن کا جھکا ہوا سر اور سارا کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جب سے تم آئی ہو آئے دن کوئی نہ کوئی کام الٹا ہو رہا ہے۔ کیوں مصیبت کی طرح پیچھے لگ گئی ہو ہمارے؟ جان چھوڑ دو اب میرے بیٹے کی۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر تم اس کی زندگی میں آ گئی ہو۔ آج وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچا ہے۔ کسی بھول میں نہ رہنا، بہت عیش کر لی تم نے۔ اب میں دیکھتی ہوں اور کتنے دن ٹکتی ہو تم ہمارے گھر میں۔ نہ تم ہوتی نہ آج میرے بیٹے کی یہ کنڈیشن ہوتی۔ بس کر دے ممی، وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ وہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اٹھ کر طلال اور سارم کے پاس جا کھڑی ہوئی جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن بیٹا، کیا ہوا تھا گھر میں؟ دائم کہاں جا رہا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بابی کہیں نیہا نے تو کچھ نہیں کیا؟ کیا اسی لیے وہ جائے وقوع سے غائب ہے؟ مجھے بتائیے، میں اس نیہا کو اگلا سانس لینے نہیں دوں گا۔ طلال نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نہیں نہیں، آپ ڈیڈی کو ہی بتائیے کیا ہوا تھا۔ بیٹا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ڈاکٹر نے دائم کے روم میں شفٹ ہونے کی اطلاع دی۔ سارا اور عدن فوراً روم میں گئی جبکہ سارم اور طلال ڈاکٹر کے بلانے پر ان کے ساتھ چل دیے۔ دروازہ کھولتے ہی عدن نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے کندھے سے لے کر کوہنی تک بینڈیج ہوئی تھی، ماتھے اور آنکھ کے قریب گہرے کٹ تھے۔ دائم، وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ دائم آنکھیں کھولیے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ اٹھیے نا، آنکھیں کھولیے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ سارا کا دماغ گھوم گیا۔ یو فول، ایسے ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ ذرا سی بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ پیچھے ہٹو، دیکھ نہیں رہی وہ بے ہوش ہے؟ موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے وہ اور آتے ہی تم اسے جھٹکے دے رہی ہو۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے سارا کی نظر دائم کی لرزتی پلکوں پہ پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ دائم بیٹا، آنکھیں کھولو، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ آدی، اس کے نیم و لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سارا نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ دائم بیٹا دیکھو میری طرف، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ اس نے بمشکل بند ہوتی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا۔ آنکھوں کے آگے دھندلاقہ ہونے کے باوجود وہ فوری طور پر خود پہ جھکی سارا کو پہچان نہ سکا۔ دماغ آہستہ آہستہ لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ آدی،
دوسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا، دائم میں آپ کے پاس ہوں، دیکھیے میری طرف، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آنکھیں کھولیے۔ وہ فوراً بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھی، غصے سے سارا کے نتنے پھول گئی۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، بے ہوشی میں بھی ماں کی بجائے اس ڈائن کو پکار رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی غصے سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو بار بار دائم کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر دائم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ڈونٹ ویپ، آئی ایم آل رائٹ، اس نے آہستگی سے کہہ کر عدن کے آنسو صاف کیے۔ دائم اب کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ سارا نامحسوس انداز میں عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہوں ممی، ڈیڈی کہاں ہیں؟ نکاہت کے باعث آواز بہت ہلکی تھی۔ ڈیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ اور جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی، تلال اور ساری مندر داخل ہوئی، دائم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کے بعد پہ وہ مسکراتے ہوئے دائم کے قریب آئے۔ دائم میری جان، کیسے ہو بیٹا؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی۔ انہوں نے فوراً اس کی پیشانی چومی۔ کیا حالت کر لی تم نے اپنی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری چوم رہے تھے، جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ کون سا ٹرک تھا وہ؟ نمبر یاد ہے تمہیں اس کا؟ غلطی میری تھی، ٹرن لیتے ہوئے غور ہی نہیں کیا، بٹ اب بالکل ٹھیک ہوں، میں تو آپ سے بھی ملا نہیں۔ اس کے کہنے پہ تلال خود اس کے گلے لگے۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ہاسپٹل میں ہی رکنا ہے، اگر کل کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر ڈسچارج کر دے گا۔ وہ اسے پیار کرتے پیچھے ہوئے، تبھی سارم کی باری آئی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا۔ بس آج ہی گھر جا کے میں اپنا صدقہ دیتا ہوں، ضرور مجھے کسی کی کالی نظر لگ گئی ہے جو میری شادی اتنی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ سوچا تھا تم پاکستان نازل ہوگی تو ڈیڈی سے کہوں گا آپ میرے سر پہ بھی صحرا باندھ دیں، مگر نہیں یار، تم نے تو آتے ہی بیڈ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتا ہے علی، میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ سارم کی بات پہ اس نے ہنستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کے باعث منہ سے کراہ نکلی۔ اور لیٹے رہو جان سینا، پتہ ہے مجھے تم میں بہت طاقت ہے، لیکن فی الحال لیٹے رہو۔ میرا خیال ہے میں علی کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ رابی وغیرہ کو لے کر تمہاری تیمارداری کے لیے آ جائیں۔ اپنی بات کے اہتمام پہ اس نے آہستہ سے سر گھما کے ڈیڈی کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سارم بیٹا، ہم اس وقت تیسری منزل پہ ہیں اور ونڈو تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تلال کے کہنے پہ اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھ لی۔ ایک دن کے بجائے تیسرے دن ڈاکٹر نے مکمل طور پر مطمئن ہو کر اسے ڈسچارج کیا۔ عدن جی جان سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ رات کے اس وقت سارم اس کے کمرے میں بیٹھا چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ بس میں تجھے بتا رہا ہوں، میں ابھی علی کو کال کرنے لگا ہوں، اگر اسے نہ بتایا تو کل کو اس نے میرا سر پھاڑ دینا ہے، اسی لیے میں اسے کہہ دیتا ہوں ابھی گھر والوں کو لے کر آ جا۔ تبھی عدن کمرے میں آئی۔ سارم کی بات پہ دائم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، رات کے 12 بج چکے ہیں، رہنے دے، بلا وجہ وہ پریشان ہوگا۔ تو دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ بس میں ابھی اسے بتانے لگا ہوں تاکہ وہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تمہیں علی سے مطلب ہے یا اس کے گھر والوں سے؟ دائم نے آبرو اچکا کے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہیں علی سے نہیں اس کے گھر والوں سے مطلب ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی نہیں، صرف رابیل سے۔ عدن کی بات پہ دائم نے حیرت سے سارم کو دیکھا جو شرماتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نہیں، میں رابیل کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کے کہنے پہ سارم نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر زیادہ اوور ایکٹنگ کی۔ بس کل کو تو نے ڈیڈی سے بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور ابھی میں علی کو کال کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے علی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد علی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو بھی تجھے چین نہیں آتا؟ اگر تو نے مجھ سے جلد شادی کروانے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دے۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز سن کر دائم نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ دائم کی آواز ہے نا؟ تم دونوں ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ تیری یہ 2 گز کی زبان چلنے سے رکے گی تو میں کچھ بول لوں گا نا۔ سارم نے موبائل کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ہاتھ میں موبائل کی جگہ علی کو پکڑا ہو۔ ہاں بولو۔ دائم پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹرک سے۔ مجھ کنوارے کی دن رات کی دعاؤں کے باعث اللہ نے اسے زندگی سے نوازا ہے، اور تجھے اتنی بھی شرم نہیں ہے؟ میرے بھائی کا آ کر پتہ ہی کر جاتا۔ اس کے بعد سن کر علی کی نیند منٹ میں اڑن چھو ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ اب کچھ پھوٹو گے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے وہ، اب گھر میں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی میں بالکل ٹھیک ہوں یار، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت تم کہاں آؤ گے؟ کہا بھی تھا اس سے تمہیں پریشان نہ کرے، مگر اسے کہاں اثر ہوتا ہے۔
دائم تو ٹھیک ہے نا، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ تو اندھا تھا کیا؟ گاڑی کو جہاز سمجھ کے چلا رہا تھا جو ٹرک میں مار دی؟ سارم نے موبائل اپنے آگے کیا۔ جو پوچھنا ہوا کل صبح آ کر پوچھ لینا، اور گھر والوں کو بھی لے آنا، ورنہ ان کا اعتراض رہے گا۔ سارم کی دلی مراد پھر سے زبان پہ آئی۔ گھماٹر میرا دل کر رہا ہے تیرے سارے دانت توڑ دوں۔ تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ پتہ نہیں کتنی چوٹیں آئی ہیں میرے جان سے پیارے دوست کو۔ اللہ کرے تو ساری عمر کنوارا رہے۔ سارم نے اس کی بات پہ دہل کر فوراً استغفار کہہ کر فون بند کر دیا۔ چل بھائی، اب میرا کام تو ہو گیا، اب میں جا کے سوتا ہوں، پھر صبح کو سسرالیوں کو ویلکم بھی کرنا ہے۔ وہ دائم کو آنکھ مارتا ہوا ان دونوں کو گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا۔ آپ میڈیسن کھا لیں، آج صبح بھی نہیں کھائی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی دائم نے بازو سے پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا۔ میری اتنی خدمت کرنے کے بجائے آپ کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیں تو میں زیادہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ کس نے بنوائی تھی؟ 4 دن سے ذہن میں کل بلاتا سوال بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے؟ میں نمٹ لوں گا سب سے۔ لیو اٹ۔ مجھ پہ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا بہتان لگ گیا ہے، کوئی میرے کردار کو آپ کی نظروں میں مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لیو اٹ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ عادی، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے ختم کر دے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے اور آخری سانس تک رہے گا۔ کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ آپ اتنے غصے میں تھے، مجھے لگا آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ اس کے بات پہ مسکرایا۔ میں جتنے بھی غصے میں ہوں کبھی آپ سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ میری زندگی ہیں، کون پاگل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لے؟ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں، میں کیسے آپ پر شک کر سکتا ہوں؟ کیا کبھی کوئی اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ مسمرائز سے اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دائم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر مزید اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اگلی صبح سارم کو بے چینی سے علی کا انتظار تھا۔ گلاس ونڈو سے اس کی کار کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدموں اوپر بھاگا۔ بھابھی جلدی آئیے، جلدی آئیے، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ دائم کہاں ہے؟ اسے بھی بلائیے، اور نیچے آئیے، میرے سسرال والے آئے ہیں۔ اس کی بات پہ خود پر پرفیوم اسپرے کرتا دائم ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ پھر تو نیچے کیا کر رہا ہے؟ کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ، بلکہ کچھ دیر بعد شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے چائے پانی لے کے آنا۔ دائم کے کہنے پہ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تبھی علی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارم نے چہک کر ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا اور وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں سائلنٹ پہ لگ گئے؟ دائم نے آ کر اسے ہلایا۔ جھک کر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ رابیل کے علاوہ علی کی ساری فیملی کو لاؤنج میں موجود دیکھ کر وہ اپنے قہقہے پہ قابو نہ رکھ سکا۔